سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنٹ افیئر پہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب سلیم شیخ صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور ادھر ہمارے دوسری طرف بیٹھے ہیں جناب مظفر صاحب، مظفر طور، جو کہ سرگودا سے جن کا تعلق ہے، اور صبح سرد سے ہم نے لیا ہے امیر خان صاحب کو. تو پاکستان میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم اپنے ان کی رائے لیں گے. تو ہم پہلے شروع کریں گے سلیم شیخ صاحب سے کہ ان کی کیا رائے ہے کہ اب اس وقت جو حالات ہیں راحیل شریف صاحب کو اور چیف جسٹس صاحب کو کیا کرنا چاہیے کہ ملک میں جو افراتفری ہونے والی ہے 2 نومبر کا جو دھرنا ہے، اور جو نواز شریف صاحب نے کرپشن کیا ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں اور وہ اپنا ابھی تک اس بات پر نہیں آ رہے، اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، تو کیا ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے حالات جو ہے نا وہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف آ جائیں اور جو انارکی پھیلنے والی ہے اس کو روکا جائے. جی شیخ صاحب. جناب محترم حضرات، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان ملک بنا ہے یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور جس رات میں تشکیل پایا ہے وہ سب جانتے ہیں، 27ویں رمضان کی. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھیں گے، یہ طے ہے، اور اللہ کا فضل رہا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں بسنے والے جو حضرات ہیں وہ اپنے رب کو بھول چکے ہیں اور ان کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں حکمرانوں کی، وہ حکمران جو اس ملک کے مال کو دونوں ہاتھوں پیروں سے لوٹ رہے ہیں، جنہیں احساس بھی نہیں ہے، مگر اللہ اس کے باوجود اس ملک کے اندر کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دے رہا. مگر یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے مر کے ایک دن قبر میں جانا اور خالی ہاتھ جانا، ہر چیز یہی رہ جائے گی. اب جہاں تک بات ہے کہ قرآن کے اندر ایک ذکر ہے اور ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ قومیں جو اپنی حالات بدلنا نہ چاہیں، اللہ ان کے حالات کبھی نہیں بدلتا. اب چاہے اس میں کراچی ہو، صوبہ سندھ ہو، شاور ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سارے کلمہ گو ہیں. 99% آبادی یا 97% آبادی اس ملک کی مسلمانوں پہ پیش کرتی ہے، اور اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو جو آج حالات ان کے سامنے ہیں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ خود ہے. ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور وہ ساری چیزیں. اور جہاں تک رہ گیا معاملہ جو راحت بھائی نے بات کی کہ جی سیاست دانوں کا اور راحیل شریف صاحب کا جو عمل ہے، راحیل شریف صاحب اس ملک کی سرحدوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہماری جتنی بڑی سرحدیں تھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حساب لگائیں تو ہر طرف سے کھلی. وی آر سٹنگ ان دا مڈ. ایک طرف بھارت ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے، اور ایک طرف رشیا، اور پیچھے اور جو بڑی طاقتیں جو اس ملک کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں. تو افواج جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، جہاں تک پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے. اور جتنے بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، میرا کہنا تو صرف ایک ہی بات ہے کہ ان سب کو کوئی اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہو اور ان سب کو چوراہے پہ کھڑا کرے اور ٹانگ دے. سب کو جو کرپٹ ہے. ایگزیکٹلی میرا مقصد یہ ہے. یہاں تو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے نا. اب کرپشن تو بقول لوگوں کے کہ ہمارا ایک چھابڑی والا بھی کرپٹ ہے، یعنی کرپشن تو اوپر سے جو چلی ہے وہ نیچے تک. اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر دریا دجلہ کے کنارے کیا کہ شیر بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، اور وہاں کے ایک دیہاتی نے جس دن اس کی بکری کو شیر نے کھایا اس نے کہا آج خلیفہ وقت موجود نہیں ہے. تو خلافت کے تو یہ اثرات تھے کہ جو اللہ والے جب حکومت پہ ہوتے ہیں تو اس ملک کے حالات یہ ہوتے ہیں، اور حالات ہمارے سامنے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صحیح معنوں میں مخلص اور صحیح لیڈر عطا فرمائے جو اس قوم کو واپس اس نہج پہ لے کے آئے. اور ایک بڑا انقلاب کہہ لیں، بلڈ شیڈ کہہ لیں، کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے. تبدیلی تبھی آئی. جی مظفر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا
शेरबा क्या कहता है? मेरी राय के मुताबिक हमें ये चाहिए कि हम रहते तो कनाडा में हैं, लेकिन हमारा जो दिल हम हर वक्त पाकिस्तान में होते हैं। और हम रोज़ कॉलम भी पढ़ते हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं। अभी बलूचिस्तान का वाक़या सामने आया तो इतना दिल उदास हुआ है और इतना खून खराबा हो रहा है और करप्शन है, लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऊपर से फिर सियासतदान हमारे आपस में लड़ते जा रहे हैं और इनको कोई समझ नहीं है, एक दूसरे की बात सुने और आगे टेबल पर बैठें, इस तरह की कोई बात नहीं करते। हर कोई कहता है नहीं मुझे हुकूमत चाहिए या मुझे हुकूमत चाहिए या मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। या तो इन चीज़ों में हमें चाहिए कि हम या पाकिस्तान की आर्मी को या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए या जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए इकट्ठे बैठ के इस मुल्क के बारे में सोचें, वरना दुश्मन तो घात में बैठा हुआ, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम करप्शन को पाकिस्तान से ख़त्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। ये करप्शन का ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें चाहिए कि इस तरह का लायक अमल अपनाया जाए कि सबके लिए काबिल कबूल हो। और जो दूसरी इंतहाई अहम बात है वो ये है कि अगर हम मुत्तहिद होंगे तो फिर हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकेंगे, और अगर हम डिवाइडेड इस तरह होंगे तो फिर हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद हों और एक दूसरे की बात सुने। जब तक हम बात नहीं सुनेंगे हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। नहीं तो अब क्या होना चाहिए कि वो बात ही नहीं सुन रहे और वो अपना 2 साल हो गए मुतालबा कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ना ठीक करें आप। तो अब क्या इसका हल? ये तो कोई हल नहीं है ना कि वो या मेरे ख्याल में तो ये चाहिए कि चूँकि वो भी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि हुकूमत में बहुत लोग हैं और उनमें से अक्सर लोग जो हैं उनका नाम आता है करप्शन के हवाले से, इवन प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आ रहा है। इमरान खान का मुतालबा किसी हद तक ठीक भी है कि जनाब इनको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ये कि पूरा मुल्क बंद करके तो फिर हम आके ख़त्म करें वो ठीक नहीं है। इन हालात में चाहिए कि कोई ऐसा बंदा मुल्क में से आगे बढ़े या इस तरह की कोई गवर्नमेंट आए जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट हो और वो तमाम करप्ट लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे तमाम जितनी भी उन्होंने करप्शन की है उस पैसा मुल्क में वापस आए, जिससे हमारे मुल्क के कर्जे उतरे और हमारी इकानमी बेटर हो। और जब तक ये करप्शन का सिलसिला ख़त्म नहीं होता वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए हुकूमत में। तो उसके बाद ये कि जब लोगों में थोड़ा सा शऊर आ जाए, थोड़ी सी एजुकेशन आ जाए, एजुकेशन के बाद ये कि उन्हें पता हो कि मैंने वोट किसको देना। अभी क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी रहील शरीफ से जब भी कोई काम है तो रहील शरीफ करे, वोट देने की बारी आती है तो फिर जाके वो नवाज शरीफ को वोट देंगे या किसी ऐसे बंदे करप्ट आदमी को वोट देंगे। और जलसे की बात होती है, इमरान खान के बड़े बड़े जलसे होते हैं, बेशुमार लोग होते हैं उनमें। तो इस तरह के वोटर को पता ही नहीं है, जिस बंदे के आप पास अपनी छत नहीं है और जो मांग के खा रहा है वो साहब राय कैसे होगा? उसकी राय कोई राय नहीं होती। जिसको जब मर्जी वो डेरा चाहता है तो उसको ले जाता है, चल भाई वोट डाल, वो वोट डाल देता है एक रोटी के पीछे। उसको कुछ पता ही नहीं है कि किसको वोट डालें। तो मेरे ख्याल में जब तक लोगों में शऊर नहीं आ जाता, एजुकेशन नहीं आ जाती, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसके बाद यह है कि फिर एक प्रॉपर शफाफ अमल के ज़रिए कोई गवर्नमेंट जो है ना बननी चाहिए। मुजफ्फर भाई मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपने जो टेक्नोक्रेट की बात की वो टेक्नोक्रेट लाएंगे कहाँ से भाई? मुझे सिर्फ वो बता दीजिए, अगर आपके पास कोई लिस्ट है, कोई नाम है जो इस मुल्क की हुकूमत को चला सके, वो कहाँ हैं, कहाँ से लाएं? वो मैं ये हो सकता बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत नहीं, से जिस नाम तरह हैं। आपने सलीम भाई जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि पाकिस्तान 27वीं शब में बनना था, बनने के लिए इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। इससे पहले बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए और बड़े बड़े करप्ट लोग आए, वो हमदल्ला सब के सब खत्म हो गए, पाकिस्तान वहीं पे कायम है दायम है। तो इंशाल्लाह वो क्यों कायम दायम है कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क कायम है। ठीक है, सिर्फ हमें देखने की ज़रूरत है, हमें थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे। इवन हमारे नहीं तो उसके अंदर हमारे पास कम से कम कुछ नामों की राय तो दी जाए, जो ताकि ये आवाज़ भी तो स्प्रेड हो कि हाँ भाई मैं ये समझता हूँ कि ये शख्स इस काबिल है या ये शख्स इस काबिल है। वो भी तो आम इंसान ही सेलेक्ट करेंगे ना, उनके किरदार को, उनके अमल को, उनके मामलात को देख के ही लाएंगे ना। तो कम से कम ये हमारा भी फर्ज बनता है कि वो निशानदेही करे उन लोगों की और उस निशानदेही को सामने लेके आए पब्लिक की। देखें, मैं इस बात पे थोड़ी वजाहत सा करूँगा। मेरा ताल्लुक KPKA से है, नाम मेरा आमिर ख़ान है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन की
جو رفتار جا رہی ہے، کافی لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، مگر عوام جو ہے اس معاملے میں بڑی سست ہے. ایون ایجوکیٹڈ جو طبقہ ہے وہ اس حد لیول پہ سر نہیں اٹھا رہے کہ اپنے حق کو حق سمجھیں. تو ایک ملک کے پھر تو عمران خان ٹھیک کرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لاؤ. قوم میں اگر شعور جب تک نہیں آئے گی اس بات کی، ایون ان کے پاس ایجوکیشن ہے، وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو چینج کہاں سے ہو جائے گا؟ چینج ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکنوکریسی کی اتنی ایک مطلب میجرمنٹ ہونی چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ ہاں اس سے کچھ نہ کچھ بات سکے، کوئی ایک لسٹ ہونی چاہیے. میرے حساب سے جو ہے چیزیں بدلنے سے ہوتی ہیں. اگر کوئی چاہے کہ بدلے، اس کے پیچھے ایک ہمت ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، اس سے پھر آگے بات بڑھتی ہے. یعنی اس قوم کے جذبے مر چکے ہیں، ان کو جگایا جائے. بے شک، احساس مر چکا ہے، اس کو اٹھایا بے جائے. شک، بے شک. تو آپ کے خیال میں عمران خان یہ کام نہیں کر رہا؟ عمران خان صاحب تو کر رہے ہیں، مگر یہ کہ ان کا تھوڑا سا طریقہ تھوڑا ایگریسو مجھے نظر آ رہا ہے. چونکہ اگر آپ یہ ابھی بول رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اور سارے ملک کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے، اچھا شٹ ڈاؤن کرنے سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ آپ کی ملک کی معیشت کا کیا مطلب کیا نتیجہ رہے گا؟ معیشت بند ہو جائے گی. ہمارے ملک میں پہلے سے قرضے میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ نے معیشت کو بھی بند کر دیا، تو نقصانات کتنے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم وہ قوم ہیں جو کہ نقصانات برداشت کرتے ہیں. اور آج کل تو دنیا تو جو ہے کہاں سے سٹارٹ لیں میرے بھائی، آپ بتائیے کہاں سے سٹارٹ؟ کیسے آئے وہ جو جب الیکشن کراتے ہیں تو اس میں تبدیلی کیسے آئے؟ ہیرا پھیری ہوتی ہے، اس میں جناب علی جو اپنا ووٹ خریدے جاتے ہیں، اس میں جناب علی جو آفیسر خریدے جاتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن بنایا جاتا ہے. تو کیا قوم کو اٹھنا چاہیے اس میں سے. وہی تو کر رہے ہیں، وہی تو بات کر رہے ہیں نا کہ کیسے ہو. یا ہم یہاں سے کوئی پیغام دیں قوم کو، اٹھ جاؤ بھائی، سو رہے ہو. تو یہ اس طرح تو نہیں اٹھانا چاہیے نا کہ ملک کو شٹ ڈاؤن کر دیں. اور کوئی طریقہ بتائیں، کوئی طریقہ تاکہ آپ میسج دیں ان کو. کوئی طریقہ بھائی طریقے جو ہے نا، دیکھو میں ملک تو نہیں چلا رہا ہوں کہ میں کوئی طریقہ بتا دوں، مگر میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ اگر آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے کہ کرپشن کے کیسے ختم کیا جاتا ہے، اور آپس میں دونوں پارٹی بے شک اپوزیشن میں ہو، مگر ایسے ایک لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے. خان صاحب کے ساتھ جو بندہ خود کرپٹ ہے وہ بیٹھ کے کہیں گے کہ کرپٹ لوگوں کو کیسے پکڑا. اگر آپ کسی چور کو پکڑتے ہیں یا چور ہے تو چوروں کی میٹنگ بلائیں کہ بھائی چوری کو کیسے ختم کیا جائے یا چوروں کو کیسے پکڑا جائے. کبھی وہ مانیں گے؟ کبھی وہ اس بات پہ آئیں گے؟ یہ تو کچھ تیسرے آدمی کو، یہ ہمارا جو میں جتنے لوگوں سے میں نے یہاں بات کی ہے نا یا وہاں بھی، وہ یہی چاہتے ہیں کہ رئیس شریف صاحب جاتے جاتے کو ایسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پہلا اور آخری موقع دیا ہے. سیاستدانوں کو ہمیشہ موقع ملے ہیں، 3 4 دفعہ مل گئے. ان کو 30 نومبر کے بعد موقع نہیں ملے گا. ابھی ان کے پاس چانس ہے، ایسا کوئی سسٹم بنا دے، اس 22 کروڑ عوام کے اوپر رحم کریں، یہ ان لوگوں کو ان جو لٹیروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے نہ جائے، ان کا کوئی سسٹم بنا کر جائے، ان کے لیے کوئی ایسا کر کے جائے. اگر اول تو جائے نا، اگر جانا ہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ماشاء اللہ لگائے یا ہم لوگ پھر ہمارے پہ کہیں گے جو کہ جی یہ ماشاء اللہ کی باتیں کہ نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا سسٹم بنا دے کہ کوئی چوری نہ کر سکے، اگر کرے تو پکڑا جائے، اور جنہوں نے کیا ان کو پکڑا جائے. جاتے ہوئے اس 22 کروڑ عوام کی نظریں، جتنے پاکستان میں پاکستانی مسلمان ہیں یا دوسرے بھی ہیں ان کی نظریں ہیں، اور جو باہر اوورسیز لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے آنیسٹ ہے، اس آدمی نے کرپشن کے خلاف کام شروع کیا ہے، اور اپنے ایون فوج میں بھی بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ کے ان کو سزائیں دی ہیں. آج تک پہلے کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا، آج تک کسی پرائم منسٹر نے اپنے منسٹر کو نہیں ایسے کیا، انہوں نے جرنیلوں کو سزائیں دی ہیں، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. اب یہ جو جتنے حکمران ہیں، جو ہمارے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی 30 نومبر تک کسی طرح وقت گزار لو، اس کے بعد ہمارے عمل میں لگے. دیکھیں بھائی، ہمارا تو یہی ہر ایک لیڈر جو اگر آپ کا کہنا ہے کہ یہ کام راحیل شریف صاحب کریں، تو راحیل شریف کا آپ کتنے سال سے بیٹھے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے کتنے عرصے سے؟ کتنا سال؟ 3 سال ہو گئے نا ان کے. اب ان کے جانے کا وقت ہے، نومبر میں چلے جائیں گے. تو اگر اب بھی یہ معاملہ نہیں ہوا
تو پھر آپ کو کوئی صورت نظر آتی ہے, کوئی شخص نظر آتا ہے, کوئی نظر کوئی اگلی آنے والی حکومت کوئی نظر آتی ہے؟ تو راہیل صاحب سے پہلے بھی تو کوئی مطلب مارشل لا وغیرہ والے تو بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے تو کافی چینج کی ہوئی ہیں. کیا چینج کی؟ مثلاً آپ اپنے مشرف صاحب کو لے لیجیے گا, اچھے کام بھی کریں ان کے. نہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے, نہیں آپ بات کو ویسے تو صحیح نہیں سمجھ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مارشل لا ہی لگا دیں, اس کے علاوہ بھی بڑے اور چیزیں ہیں کہ ایسے ایماندار 22 کروڑ لوگوں میں سے سارے تو بے ایمان نہیں ہے نا, 1% بھی اگر ایماندار ہو تو 22 لاکھ بندے نکلتے ہیں. بھائی جان اگر سسٹم کو چینج کرنا ہے نا تو سلولی چینج ہوتا ہے, آپ ایک رات میں سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. کتنا سلولی ہوگا, 70 سال تو ہو گیا, کتنا سلو کریں گے آپ؟ سلو کرتے کرتے تو ہماری 3 نسلیں وہاں ختم ہوگی, کتنی سلو کریں گے آپ؟ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کتنا ایک مطلب یہ کہ آپ لوگوں میں شعور کتنا ایک ہے, کون اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اگر کھڑا ہو رہا تھا آپ کریں, کھڑے نہ ہوگا وہ ملک بند ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. نہیں حق کھڑے ایسے کھڑے کرنے کے لیے تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بس بندوق نکال لی اور شروع ہو گئے, ایسے تھوڑی بات چینج ہوتی ہے. اور کیسے ہوگی بتاؤ, کوئی طریقہ یہ تو اچھا آپ آلٹرنیٹو, اچھا آپ کو بلایا آپ اپنے اتفاق پیدا کریں بھائی, بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پہ. یار وہ کیسے کریں گے وہ جو, ارے وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھ رہے تو آپ کہہ رہے ہو ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, اسمبلی بھی تو ٹیبل ہی ہے. آپ اسمبلی میں کیوں نہیں بیٹھنے دیتے؟ اسمبلی بنی ہو خود نہیں بیٹھتے. بھائی بات تو سنو نا. پرائم منسٹر یہاں پر آپ کو پتا ہے ٹروڈو جو ہے وہ کوئی بھی سوال ہوتا ہے وہ اٹھ کے جواب دیتا ہے, بتاتا ہے کہ بھی ہاں بھی یہ ہے. آپ کا 6 مہینے پرائم منسٹر اسمبلی بھی نہیں آتا, سال نہیں آتا. ارے بھائی جان دیکھیں ٹروڈو کا آپ اپنے ملک سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کسی پیچھے, ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں یا ہماری میری قوم جو ہے ایز اے پاکستانی وہ کسی سے پیچھے ہے, وہ سب سے آگے ہیں. ان میں بھی عقل و شعور ہے, ان میں بھی علم شعور ہے, مگر یہ کہ جہاں پہ ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے ہمارے ہاں روایات ہیں, دستور ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم پہ اتنی حاوی ہیں کہ ہمارے سسٹم کو اس نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. میرا تو کہنا ہے احساس نہیں. بہرحال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چینج کرنا جو ہے اس کو تھوڑے سے طریقے سے کرنا. بس آپ 1 منٹ میں بتا دیں کیونکہ ہم نے اب وائنڈ اپ کرنا ہے. اب 1 منٹ بتائیں کہ آپ کی رائے میں اردو میں اور پشتو میں دونوں بتا دیں کیا کرنا چاہیے تاکہ سارے لوگ سمجھیں, جو پشتو سمجھتے وہ بھی سمجھیں, اردو سمجھتے وہ بھی سمجھتے. کیا ہونا چاہیے اس صورتحال میں؟ میرے حساب سے جو امن کے ساتھ اگر بیٹھ کے کچھ مسئلے کا حل اچھا طریقے سے نکل سکتا ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا جواب ہے. پشتو بھی بتا دیں. په امن سره چې کوم شی حل کیدی شي هغه بل هیڅ سره نشي کېدی. امن او اتفاق چې کوم دی هغه سړی ډېر مخکې رسوي. نو زما خپل قوم ته او نور قومونو زم دا التجا ده چې دوی یو ځای شي او د ملک ته په یو نظر ګوري او د دې ملک خدمت وکړي. نو زما یقین دی چې د دې به څه نه څه حل ضرور وي, ولې چې په اتفاق کې ډېر برکت وي او خدای هم د هغې نه خوشحالوي او خلق هم ته مشران هم ته خوشحالوي. نو خدای دې مونږ ټولو کې اتفاق پیدا کړي. ہم سب میں اللہ تعالیٰ اتفاق اور برکت دے. میں امید کرتا ہوں کہ امن اور اتفاق سے جو چیزیں مسئلے حل ہو سکتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ہوتے, اور وہ تبھی ہوگا جب کہ سب کے دلوں میں ایک جیسے خیالات ہوں. جی مظفر بھائی آپ بتائیں کچھ. یا میرے خیال میں کوئی سسٹم تھوڑا سا چینج آنا چاہیے, اور چینج اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ فیئر قسم کے لوگ اوپر نہیں لے کے آئیں گے, اور جب تک احتساب کا عمل جو ہے نا فیئرلی نہیں ہوگا اور سب سے ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی, یہ معاملہ سیدھے نہیں ہوں گے. کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا نیپوٹزم بہت زیادہ ہے, ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں تمہیں دیکھ لوں گا, یہ میری بڑی اوپر تک اپروچ ہے. یہ جو کلچر ہے ختم ہونا چاہیے, اور یہ وی آئی پی کلچر جو سب ختم ہوگا, اور تھوڑا سا اسلام کی طرف لوگ آئیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, دیکھیں گے, ایجوکیشن لیں گے, انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور اللہ پاک ایسے کوئی نہ کوئی ضرور بندے لے کے آئے گا جس ملک کو ٹھیک کر دے. جی سلیم بھائی آپ آخری تھوڑا بتائیں پھر اس کے لیکن بعد. جی آخری بات 100 باتوں کی ایک بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے اندر اس احساس کو بیدار کر دے جو آزادی کے وقت موجود تھا. جو قربانیاں انہوں نے آزادی کے وقت دی ہیں اس قربانیوں کو نہ بھولیں اور اس احساس کو بیدار کریں.
اب اس کے لیے کوئی لیڈر آ کے بیدار کرے، اس میں مجھے واقعتاً اگر میری آپ رائے لیتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ میرا جو فیور ہے وہ ٹورڈز عمران خان جاتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، بشرطے کہ وہ غلطیاں نہ کریں اور اس قوم کو واپس اٹھا کے وہاں پر لائیں جہاں یہ تھی، جس مقصد کے لیے بنی تھی اور جس مقصد کو حاصل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور عافیت کے ساتھ بہتر معاملات اور بہتری کی طرف گامزن کریں. ناظرین بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج کے ہمارے جو اس پروگرام کے پروڈیوسر اور رائٹر تھے وہ انجینئر شاہد مسعود صدیقی، اور ہمارے ساتھ جو ہے سلیم شیخ صاحب کا بہت شکریہ، بہت اپنا مصروف میں ٹائم نکال کر آئے ہیں، اور امیر خان صاحب جو ہیں ان کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے سرگودا سے تعلق ہے جناب مظفر طور صاحب جو کہ بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. السلام علیکم. آپ نے یہ بات مینشن کرنی تھی، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ تو بس